حضرت آمنہ فرماتی جب مصطفیٰ کا نور میرے بدن میں آیا نا، بدن کرنے لگا، میری کیفیت ہی بدل گئی. آپ فرماتے جب میں سانس لیتی نا سانس، تو میری سانسوں میں ایسی خوشبو آتی جو میں نے دنیا کی کسی کستوری اور عنبر میں نہیں سونگھی تھی. آپ فرماتی ہے کہ جس زمین پہ میں قدم رکھتی نا، پتھریلی زمین تھی قبلہ، پتھریلی زمین پہ میں قدم رکھتی تو زمین نرم ہو جاتا. آپ فرماتی ہے کہ بکریوں نے میرے آگے چلنا چھوڑ دیا، بکریاں پیچھے چلتی تھی. اور یارو جانور کی ڈانٹتے ہیں کہ مصطفیٰ کا ادب کرنا ہے. آپ فرماتی ہے میں پانی نکالنے کے لیے جب کنویں سے ڈول کھینچتی نا تو ڈول خود چل کے میری طرف آ جاتا. آپ فرماتی میں دھوپ میں جب چلتی باہر نکلتی تو ایک بادل کا ٹکڑا میرے سر پہ سایہ فگر ہو جاتا. آپ فرماتی میں جب رات کو سوتی نا تو فرشتے مجھے پنکھا جھلاتے. آپ فرماتی صبح جب میں بیدار ہوتی نا، اپنی چارپائی پہ سرہانے ایسے ایسے پھل پاتی جو پھل میں نے کائنات میں پہلے دیکھے ہی نہیں تھے. آپ فرماتی ہے نہ میرا دل خراب کبھی ہوا، نہ طبیعت خراب ہوئی، بلکہ اپنی سانسوں سے بھی مجھے خوشبو آنا شروع ہو گئی. آپ فرماتی جب میرے مصطفیٰ کی ولادت ہونے کی گھڑی آئی نا تو دراز قد خوبصورت عورتیں انہوں نے میری چارپائی کو گھیر لیا. آپ فرماتی ہیں وہ عورتیں میں نے پہلے دنیا میں دیکھی نہیں تھی. توجہ میں کر رکھو. آپ فرماتی ہیں میں نے ایک سے پوچھا من انتے، تو کون ہے؟ وہ کہتی آنا مریم، میں عیسیٰ علیہ السلام کی امی مریم. آپ فرماتی ہیں میں نے دوسری سے پوچھا من انتے، تو کون ہے؟ وہ کہتی انا آسیہ، میں موسیٰ علیہ السلام کو پالنے والی آسیہ. آپ فرماتی ہے میں نے تیسری سے پوچھا من انتے، تو کون ہے؟ وہ کہتی انا سارا، میں اسحاق کی امی سارا، میں ابراہیم کی زوجہ سارا. لوگوں ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جملہ ضائع نہ کرنا. جس کا نصیب جس ماں کی نگرانیاں بن کے، جس ماں کے گھر کا جھاڑو دینے والی بن کے، جس ماں کا بستر بچھانے والی بن کے، جس ماں کے برتن دھونے والی بن کے انبیاء کرام کی مائیں اور ازواج آئے، اس ماں کی عظمت کا کیا عالم ہوگا. اور آپ فرماتی جب حضور کے میلاد کی گھڑی آئی نا تو رات اور دن میں جھگڑا ہونا شروع ہو گیا. رات کہتی ہے مولا اپنے مصطفیٰ کو میرے ہوتے بھیج دے، دن کہتا ہے مولا اپنے مصطفیٰ کو میرے ہوتے بھیج دے. اللہ نے کہا خوشی ہے آمنہ کے لال کی، آج کسی کو مایوس نہیں کروں گا. رات تجھے بھی مایوس نہیں کروں گا، اے دن تجھے بھی مایوس نہیں کروں گا. رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا. رات کو کہا تو جاتی جا، دیدار مصطفیٰ کرتی جا. دن کو کہا تو آتا جا، مصطفیٰ کا دیدار کرتا. کہتے ہیں یہ خوشی اور جشن کہاں لکھا ہے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ خوشی اور جشن آپ 11 ماہ تک آپ روٹین کے ساتھ اپنا کام کاج کرتے ہیں کہ نہیں؟ جیسے ہی ربیع اول آ جاتا ہے، ربیع کہتے ہیں بہار کو، اول کہتے ہیں پہلی، ربیع الاول پہلی بہار. پتہ چلا حضور کے آنے سے کائنات میں بہار آئی. حضور سے پہلے بہار نہیں، خزاں کی خزاں تھی. آپ نے کیا کرتے جھنڈے لگانا شروع کر دیتے، کمکمے لگانا شروع کر دیتے ہیں، گلیاں بازار سجانا شروع کر دیتے ہیں، لنگر تقسیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور بلکہ ہمارے ملک پاکستان میں دنیا دیکھی ہے، میں ایسے گاؤں بھی موجود ہیں کہ پورا 12 دن تک پورا گاؤں اپنے گاؤں سے باہر نکل آتا ہے، جانور مویشی باہر، گلیاں بازار سج جاتی ہیں، کسی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، بلکہ اجتماعی لنگر مصطفیٰ بکتا ہے. کوئی پوچھا ہو یہ کیوں کرتے ہو؟ آپ کہتے اس لیے کرتے ہیں کہ یہ جو ربیع اول کا مبارک ماہ ہے نا،
اس کی نسبت مصطفیٰ کی ولادت کے ساتھ ہے، میلاد کے ساتھ ہے، ہم اس لیے خوشیاں مناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کتنے لکھے ہیں؟ آؤ بتانے لگا ہوں کتنے لکھے ہیں۔ طبقات ابن سعد اٹھاؤ۔ ام عثمان روایت کرتی ہیں آقا علیہ السلام کے میلاد سے پہلے ہر کام دنیا کا روٹین کے مطابق چل رہا تھا۔ سورج اپنی جگہ پہ، چاند اپنی جگہ پہ، ستارے اپنی جگہ پہ، آسمان اپنی جگہ پہ، روٹین کے مطابق اللہ کسی کو بیٹے دے رہا ہے، کسی کو بیٹیاں دے رہا ہے۔ حضرت ام عثمان روایت کرتی ہے، فاطمہ ام عثمان آپ کہتی ہے جب مصطفیٰ کے میلاد کی گھڑی آئی تو میں حضرت آمنہ کی چارپائی کے قریب کھڑی تھی۔ آپ فرماتی ہیں آسمان اتنا جھک گیا میں ڈر گئی کہ میرے سر پہ نہ گر پڑے۔ آپ فرماتی ہیں ستارے اتنے قریب آ گئے میں ڈر گئی میرے سر پہ نہ گر پڑے۔ جنت سے ادھر چمٹا گیا، حوریں گرمان نیچے اتر آئی، وہ تم نے منہ گر گئے۔ اللہ نے جبریل کو کہا طبقات ابن سعد حوالہ میں دکھاؤں گا، کہا جبریل یہ پکڑ 3 جھنڈے، ایک مشرق میں لگا، دوسرا مغرب میں، تیسرا کعبے کی چھت پہ۔ جبریل نے کہا مولا تو نے ابراہیم کو پیدا کیا، پہلے تو جھنڈے نہیں لگائے، تو نے اسماعیل کو پیدا کیا جھنڈے تو نہیں لگائے، تو نے یوسف کو پیدا کیا جھنڈے تو نہیں لگائے، موسیٰ ہارون کو پیدا کیا، عیسیٰ کو پیدا کیا علیہ السلام، پہلے جھنڈے تو نہیں لگائے۔ اللہ نے کہا ان میں کوئی روح اللہ تھا، ان میں کوئی کلیم اللہ تھا، ان میں کوئی کلمات اللہ تھا، ان میں کوئی صفی اللہ تھا، ان میں کوئی ذبی اللہ تھا، لیکن ان میں حبیب اللہ کوئی نہیں تھا۔ جھنڈے لگا رہا ہوں جیسے جیسے 12 ربیع الاول کی صبح کا تڑکا آئے گا میرے مصطفیٰ کے دیوار میں دروازے مساجد غلام جب مصطفیٰ کے میلاد کی خوشی میں جھنڈے لگائیں گے، قمقمے لگائیں گے، گلیاں بازار سجائیں گے، ان کو سنت دینا چاہتا ہوں میرے مصطفیٰ کے غلاموں، جب جھنڈے لگانا تو سینہ چوڑا کر کے لگانا کہ تم اللہ کی سنت کو ادا کر رہے ہو۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ اللہ نے اس سال کسی عورت کو بیٹی نہیں دی؟ جو عورت حاملہ تھی نا پریگننٹ، اللہ نے بیٹے دی۔ مولا کیوں؟ اللہ نے کہا میں نہیں چاہتا کہ خوشی والے گھر میں رونا دوڑا ہو۔ مولا وہ کیا سمجھ نہیں آئی؟ کہا اتنے جاہل ہیں، اگر ان کو بیٹی دی تو بیٹی پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے، درگور کر دیتے، قتل کر دیتے۔ ان کو بیٹی دی یہ اس کو مار دیں گے، اور کوئی روئے نہ روئے بیٹی کی ماں تو روئے گی نا۔ اللہ کہتا ہے یہ خوشی ہے آمنہ کے لال کی، میں نہیں چاہتا کہ کسی کو بیٹی دوں وہ قتل کرے گھر میں رونا دھونا ہو۔ یہ گھڑی ہے آمنہ کے لال کے میلاد کی، نہ کسی کو بیٹی دوں گا، نہ کوئی قتل کرے، نہ کوئی روئے، ہر ماں کو بیٹا دوں گا۔ مصطفیٰ کے میلاد کی خوشی میں ساری کائنات ہی جشن منائے۔ اور آپ فرماتی ہیں کہ اتنا اجالا ہو گیا کہ میں نے اپنے بستر پہ چارپائی پہ لیٹے لیٹے شام کے محلات دیکھ لیے۔ آپ سے پوچھتا ہوں اور خوشی کسے کہتے ہو یار؟ اور جشن کیا ہوتا ہے؟ یہ جشن ہی تو ہے۔ اللہ کسی کو بیٹا دے، خوشیاں کون منائے گا؟ جس کا اس بیٹے کے ساتھ کوئی رشتہ ہے۔ میں آپ کو بات بتاؤں کہ میلاد منایا جاتا ہے، سیرت اپنائی جاتی ہے۔ میلاد منایا جاتا ہے، سیرت اپنائی جاتی ہے، اور میلاد منانا دنیا کی سب سے بڑی توحید ہے۔ میلاد اس کا منایا جاتا ہے جو پیدا ہو۔ ہم حضور کا میلاد منا کے توحید کا اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے مصطفیٰ پیدا ہوئے ہیں، اور اللہ پیدا نہیں ہوا۔ پتا چلا میلاد منانا یہ تو سب سے بڑی توحید ہے۔ اور سیرت کیا ہے کہ آقا علیہ السلام نے جس طرح زندگی گزاری ہم اس کو اپنائیں۔ سیرت اپنائی جاتی ہے، میلاد منایا جاتا ہے۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں؟ میلاد تو مناتے ہیں، سیرت نہیں اپناتے۔ ہاتھ جوڑ کے یہ میسج دے رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کے آپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے، میلاد مناؤ، سیرت کو اپناؤ۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کسی کمزور پہ ظلم نہ کرو، آپ ہی ظلم نہ کریں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جھوٹ نہ بولو، آپ ہی جھوٹ نہ بولیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا دوسرے مسلمان بھائی کی جو عزت ہے اس کو اپنی عزت سمجھو، نظریں نیچی رکھو،
سفید داڑھی کا حیا کرو، بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں سے پیار کرو، بڑوں کا ادب کرو یہ سمجھ کے یہ مجھ سے بڑا ہے، اس کی عمر مجھ سے زیادہ ہے، اس کی نیکیاں مجھ سے زیادہ ہوں گی، ادب کرو۔ چھوٹے سے پیار کرو یہ سوچ کے مجھ سے چھوٹا ہے، اس کی عمر مجھ سے کم ہے، اس کے گناہ بھی مجھ سے کم ہوں گے، یہ سوچ کے اس سے پیار کرو۔ اور علماء کی عزت کرو۔ محلے میں، سوسائٹی میں میرے آقا فرماتے مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کی چغلی نہ کرو، کسی کو گالی گلوچ نہ کرو، کسی کا برا بھلا نہ کہو، کسی کو ڈیگریڈ نہ کرو، کسی کی بیک بائٹنگ نہ کرو، کسی کو معاشرے میں، سوسائٹی میں، محلے میں ڈیگریڈ نہ کرو، او فلانا ایسا فلانا ایسا۔ جو نہ تھی اپنے گناہوں پر نظر، رہے ڈھونڈتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنے گناہوں پہ جب نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ آپ اپنی طرف دیکھیں، اپنی اصلاح کریں گے تو پھر معاشرہ جو محلہ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یعنی نماز آپ پڑھیں گے آنکھیں مصطفیٰ کی ٹھنڈی ہوگی۔ آپ سچے امتی تو تب بنیں گے نا جب مصطفیٰ کی آنکھیں ٹھنڈی کریں۔ میرے آقا نے فرمایا صلاۃ و امامۃ الدین، یہ جو اسلام کی عمارت ہے، یہ جس فاؤنڈیشن پہ کھڑی ہے نا، جس بنیاد پہ کھڑی ہے وہ ہے نماز۔ اگر بنیاد کے نیچے سے کھینچ لیں گے تو عمارت دڑام کر کے گر جائے گی۔ میرے آقا نے فرمایا صلاۃ معراج المومنین، میں معراج پہ گیا تھا، اگر تم بھی چاہتے ہو نا کہ معراج کا فیض تمہیں ملے تو نماز پڑھا کرو۔ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو کہ یہ تمہاری معراج ہے، تم اللہ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہو۔ اپنا کردار اچھا کرو، اپنی گفتار اچھی کرو، اپنا اخلاق اچھا کرو، تو تڑا سے بات نہ کرو، میٹھے بن جاؤ، نرم بن جاؤ، دھیمے بن جاؤ۔